آج جس نبی نے اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو، اپنے مارنے والے کو جس نبی نے چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی ٹیررسٹ ہے، وہ اسلام دہشت گردی کا تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام دہشت گردی کا تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے۔ سنیے، نبی کے زمانے میں ایک کافر مسجد کے اندر آیا، پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر، باہر نہیں، مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام مارے غصے کے تلوار اٹھا لیے، بیوقوف کی گردن اڑا دیں گے، مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اس کی گردن ہم اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ، مارو نہیں، خاموش ہو جاؤ، پیشاب کرنے دے اس کو صحیح طریقے سے۔ جب وہ پیشاب کر چکا، پیشاب کر کے جب وہ فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے وہی صحابہ کرام جو اس کو مارنے کے لیے جا رہے تھے، جو اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، اور رکنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ایک ڈول پانی لاؤ، لاؤ ایک ڈول پانی، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے، جس جگہ کو اس نے گندگی کی ہے، اس جگہ کو تم صاف کرو۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو تلوار لے کے اس کو مارنے کے لیے، اس کے گردن کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، نبی اکرم انہی سے حکم کر رہے ہیں کہ جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس جگہ کو صاف کرو جہاں اس نے پیشاب کیا ہے۔ یہ اسلام ٹیررسٹ کی شکشا نہیں دیتا ہے، یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ، مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے، مومن کے سامنے جب اللہ کا نام آئے، وجلت قلوبہم، تو مومن کا دل دہل جاتا ہے، مومن کا دل مارے خوف کے تھرا جاتا ہے، مومن کا دل مارے خوف کے لرزہ تاری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چیز سن لیجیے، ایک چیز، آپ کا یہ سلام پور ہے، چوڑی موڑ ہے بغل میں، کبھی کبھار آپ چائے پینے جاتے ہیں، اور آپ تو ماشاءاللہ چائے پیتے بھی ہیں، یہ کلیا چک تو ایک ٹاؤن ہے، شہر ہے، چائے پینے جاتے ہیں، اور چائے پی کر کے دنیاوی باتیں ہوتی ہیں دکان میں بیٹھ کر کے، دنیاوی باتیں، کوئی چناؤ کی بات کر رہا ہے تو کوئی لیچی کی بات کر رہا ہے، کوئی آم کی بات کر رہا ہے تو کوئی پولو کی بات کر رہا ہے، ایسے میں مشغول ہے، چائے پی رہے ہیں۔ سلام پور کا سردار بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے دکان میں، سلام پور کا مڑل بھی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ سنیے گا غور کر کے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چناؤ کی بات کر رہا ہے، سنیے گا، کوئی ممتا کی بات کر رہا ہے تو کوئی یوگی کی بات کر رہا ہے، کوئی لیچی کی بات کر رہا ہے تو کوئی آم کی بات کر رہا ہے۔ اتنے میں سلام پور کے جامع مسجد سے، غور کر کے سنیے گا، سلام پور کے جامع مسجد سے ایک 60 سال کا مؤذن، ایک 70 سال کا مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے بابا سے بلند پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کا نام آیا؟ کس کا؟ اللہ کا نام آیا۔ اب بتاؤ، اللہ کا نام سننے کے بعد سلام پور کے اس نوجوان کو جو دکان میں چائے پی رہا تھا، جو دکان میں ممتا کی بات کر رہا تھا، جو یوگی کی بات کر رہا تھا دکان میں بیٹھ کر کے، بتاؤ
اس کو مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا یا گھر کی طرف؟ مسجد۔ لیکن گیا کہاں؟ گھر گیا۔ اے اسلام پور والو سنو، غور کر کے سنو، اگر اس نے اللہ کا نام سننے کے بعد، رسول کا نام سننے کے بعد، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد اگر وہ مسجد کی طرف نہیں گیا تو قرآن کے اس آیت کے انوسار، قرآن کے اس آیت کے مطابق وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ جتنا بھی وہ چلائے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، حقیقی مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا نام سننے کے بعد، اذان کی آواز سننے کے بعد، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ گھر کی طرف کیسے گیا؟ وہ مسجد کی طرف کیسے نہیں آیا؟ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقی مومن نہیں ہے، حقیقی مسلمان وہ نہیں ہے۔ یہ مومن کی ایک پہچان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسری پہچان کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اصل میں لگاتار پروگرام ہونے کی وجہ سے آواز بھی کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اب آگے سنیے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ کا نام سننے کے بعد ڈرے گا۔ جو ڈرتا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، حقیقی مومن مسلمان نہیں ہے وہ جو نہیں ڈرتا ہے۔ دوسری چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، مومن کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیت پڑھی جائے تو مومن کا دل، مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مومن کا ایمان بڑھتا ہے قرآن سننے کے بعد۔ اب بتائیے سلام پور میں کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ کتنے جلسے ہوتے ہیں؟ لیکن اتنا جو آپ خرچہ کیے، پنڈال بنائے، مائک والا کو آپ نے بلایا، مولانا کو بلایا، یو پی سے مولانا بلا رہے ہیں، بنگال سے مولانا بلا رہے ہیں، اتر دیناجپور اور دکشن دیناجپور سے آپ مولانا لوگوں کو بلا رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں۔ فجر کے ٹائم ہماری مسجد بتلا دے گی کہ جلسے کا رزلٹ کیا نکلا، یہ مسجد فجر کے ٹائم بتا دے گی کہ جلسے کا رزلٹ کیا نکلا۔ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد ہمارے دل کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی ہے؟ قرآن سننے کے بعد ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ چینجنگ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ہے؟ سنیے گا میرے بھائیوں، نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ جو قرآن سن لیتے تھے، ایک مرتبہ دل کی دنیا اس کی بدل کے رہ جاتی تھی۔ آپ نے حضرت عمر کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہیرو تھے، ہیرو، دشمنوں کے ان کے سامنے کوئی نظریں ملا کے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، اتنا بڑا دبدبا تھا، یہ سپر پاور مانے جاتے تھے دشمنوں کے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن کو سنا، سنیے گا، ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا، سننے کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل گئی، یہ مومن اور مسلمان بن گئے۔ اے سلام پور والو، کبھی تم مولوی جرجیس کی تقریر سننے معجم پور جاتے ہو، کبھی تم لکھی پور جاتے ہو، کبھی تم سلطان گنج جاتے ہو، کبھی تم علی پور جاتے ہو، لیکن غور کر کے سنیے، اتنے جلسوں میں جانے کے باوجود بھی، قرآن سننے کے باوجود بھی، حدیث سننے کے باوجود بھی ہماری دل کی دنیا کیسے نہیں بدلتی ہے؟ ہم کیسے نہیں بدلتے ہیں؟ اتنے قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد ہم بدلتے کیسے نہیں ہیں؟ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس واقعے کو شاید میں نے معجم پور میں بھی کہا تھا، لیکن جب باتوں باتوں میں یہ بات آ گئی تو پھر سے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سنیے گا، نبی کے
زمانے میں ایک شخص کا نام تھا عبدالعزیٰ. دیکھیے قرآن سننے کے بعد یہ کیسے بدل گئے. قرآن سننے کے بعد ان کی دل کی دنیا کیسے بدل گئی. قرآن سننے کے بعد نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں, بکری, اور قرآن بھی گنگنا رہے ہیں. قرآن, انہوں نے قرآن کو سنا, ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا, ان کی دل کی دنیا بدل گئی. کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے, یہ مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان بن گئے تو چچا کے پاس گئے. سنیے گا, غور کر کے سنیے گا, اگر اس واقعے سے کسی کو عبرت ملے تو یہ خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں, خوش نصیبی ہے. سنیے گا, دل کی دنیا بدل گئی. چچا سے جا کر کے کہنے لگے, چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہے میرے پرمیشن کے بغیر تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہا چچا میں اسلام قبول کروں گا تو آپ کی پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں نہیں, پرمیشن تو تم کو لینی پڑے گی. کہا نہیں لیتا, میں اسلام قبول میں نے کر لیا ہے, آپ کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا نبی سے ملاقات کرنے جاؤں گا. کہا اچھا, بڑی اچھی سوچ ہے تمہاری, بڑی اچھی سوچ ہے. سن ذرا رکو, ٹھہرو, یہ جو کرتا تم نے پہن کے رکھا ہے نا, یہ میری کمائی کا ہے, میں نے تم کو دیا ہے. چل پہلے کرتا اتار کے دے دے, اس کے بعد جانا نبی سے ملاقات کرنے. کہنے لگا چچا میں آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, لیکن آپ تو عقل مند نہیں نکلے. یہ کرتا مانگ رہے ہیں آپ, میں نے تو آپ کا کام کر دیا ہے. بکریاں چرائی ہے ہم نے, آپ کے گھر میں نے کام کیا ہے, تب جا کر کے آپ نے کرتا دیا ہے, آپ نے لنگی دی ہے. کہا نہیں سنتا, پہلے کرتا اتارو, اس کے بعد جانا نبی کے پاس. سنیے میرے بھائیوں, عبدالعزیٰ نے کرتا اتار کے چچا کو دے دیا, پھینک دیا. لو چچا, اسلام کے سامنے, قرآن کے سامنے, حدیث کے سامنے اس کرتے کی کیا قیمت ہے؟ نہیں لیتا میں اس کرتے کو. کرتا دے دیا. کہا جا رہا ہوں میں. کہا رک جاؤ تھوڑی دیر, یہ جو امامہ, یہ جو پگڑی تم نے اپنے سر پہ باندھ کے رکھی ہے, یہ بھی میری کمائی کا ہے, میں نے تم کو دیا ہے. چل پہلے پگڑی اتار کے دے دے, اس کے بعد تم جانا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے. پگڑی بھی اتار کے دے دیا پگڑی بھی. کہا سن بھتیجے, ایک چیز ہے تمہارے پاس. کہا کیا؟ کہا یہ جو ازار, لنگی تم نے پہن کے رکھی ہے, یہی تمہارے پاس ہے. سنو, اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا, باز آ گئے, تو یہ کرتا بھی دے دوں گا, یہ پگڑی بھی میں تم کو دے دوں گا. لیکن اگر تم نے محمد الرسول اللہ کے دین کو نہیں ٹھکرایا تو سنو, یہ لنگی بھی تم کو اتار کے دے دینی پڑے گی. دیکھیے امتحان, امتحان دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں, یہ ہے امتحان. مومن یہ ہے, کیسی کیسی مصیبتوں میں مومن گھرا ہوا رہتا. کہنے لگا چچا ٹھیک ہے, آپ کی کمائی کی یہ لنگی ہے, ٹھیک ہے چچا مہلت دیجئے تھوڑی دیر, میں گھر میں جاؤں گا, کپڑے بدل کے آؤں گا. یہ آپ کی دی ہوئی لنگی میں آپ کو دے دوں گا, نہیں لوں گا میں یہ لنگی. کہا نہیں نہیں, اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو نہیں ٹھکرایا, باز نہیں آئے, تو یہ لنگی بھی میں تم سے چھین لوں گا, نہیں مہلت نہیں دی جائے گی تم کو. نوجوان صحابی
مصیبت میں پڑ گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں چچا نہیں مان رہا ہے، چچا نہیں مان رہا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیا عبدالعزیٰ نے، لنگی بھی اتار کے چچا کو دے دیے، لیجئے چچا اس لنگی کی آپ بات کر رہے ہیں، لیجئے نہیں لیتا میں، ننگے ہو گئے۔ اے اسلام پور والوں سنو، سردار ٹولہ والوں سنو، صحابہ کرام نے اسی ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ لنگی بھی چچا کو دے دیے، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ننگے دھڑنگے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے 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 کیا ہو گیا عبدالعزیٰ کو، یہ ننگا کہاں جا رہا ہے؟ ہاں یہ ننگا دھڑنگا کہاں جا رہا ہے؟ لیکن عبدالعزیٰ اپنی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کس حالت میں ہوں، جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھا ننگا بیٹا کھڑا ہے۔ ماں نے دروازہ پھٹاک سے بند کر دیا اور ماں نے کہا بیٹا یہ حالت تمہاری کس نے کی ہے؟ تو کہنے لگا ماں تیرے دیور نے، میرے چچا نے یہ میری حالت کی ہے۔ کہا بیٹا ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے بیٹا۔ کہنے لگا کہ ماں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اسی لیے میرے چچا نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہی تو بہت بڑی غلطی تم نے کی ہے بیٹا، چل بھاگ، میں بھی تم کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے بیٹا، چلے جاؤ، اس گھر سے تم نکل جاؤ۔ سلام پور والوں سنو سنو، جب باپ دشمن بن جائے، جب ماں دشمن بن جائے، جب بھتیجا دشمن بن جائے، جب پڑوسی دشمن بن جائے، جب چچا دشمن بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ راستہ جو میرا ہے وہ حقیقت کا راستہ ہے۔ بیٹا نے کہا ماں 9 مہینے تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا ہے ماں، وزن میرا برداشت کیا ہے ماں، تیرے سامنے تیرا ننگا بیٹا کھڑا ہے، دیکھ ماں پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ماں تو نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، بڑے لاڈلے سے تم نے مجھ کو پالا ہے ماں جنوری اور فروری کی سخت سردیاں ہوا کرتی تھی ماں، میں بستر میں پیشاب کر دیا کرتا تھا، اے میری ماں تو میرے پیشاب کے اوپر خود لیٹ جایا کرتی تھی، لیکن ماں مجھے سوکھے ہوئے بستر میں سلایا کرتی تھی ماں، مجھے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے تیرا نوجوان بیٹا ایمان لانے کے خاطر، محمد الرسول اللہ کے دین کو ایکسپٹ کرنے کے خاطر آج تیرا بیٹا ننگا کھڑا ہے، ماں شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کچھ دے دے۔ ماں کو دایا آ گیا، ماں نے کمبل دے دیا۔ سلام پور والوں غور سے سنو، غور سے سنو، ماں نے جب کمبل دے دیا اس نے کمبل کو 2 ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے کو پہن لیا، اور سنو پہننے کے بعد جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جو لوگ مکہ اور مدینہ گئے ہیں، سنیے گا مکہ سے مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت ہے، 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ سنیے گا عبدالعزیٰ پیدل جا رہے ہیں، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں یہ 4 ویلر نہیں تھی، نبی کے زمانے میں یہ 2 ویلر نہیں چلتی تھی، بس پیدل لوگ سفر کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اونٹ پر، زیادہ سے زیادہ گھوڑے پر لوگ سفر کر کے جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یا عبدالعزیٰ سنیے گا، یا عبدالعزیٰ مکہ سے مدینہ 450 کلومیٹر پیدل چل کر کے جا رہے ہیں۔ کس نے مجبور کیا چلنے کے لیے؟ کس نے؟ اسی قرآن نے،
اسی قرآن نے یہ قرآن سننے کے بعد جب بدل گئے، مجبور ہو گئے پیدل چل کر کے جانے میں، سنیے بھوک لگتی ہے، راستے میں جا رہے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھجور کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کمبل کا ایک ٹکڑا راستے میں بچھا دیتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے سنیے گا ایک دن مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی فجر کے ٹائم مدینے میں پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں۔ سنیے گا مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ اے سلام پور والوں سنو، نبی کے زمانے میں یہ مائک نہیں، نبی کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ سنیے بلال نبی کے پیارے مؤذن، جن کو نبی نے اذان کی ڈیوٹی دی تھی، یہ بہت پیارے مؤذن تھے نبی کے، نبی نے ان کو اذان کی ڈیوٹی دی تھی۔ یہ مسجد نبوی میں مینار کے اوپر چڑھ کر کے اذان پکارا کرتے تھے۔ فجر کے ٹائم حضرت بلال مسجد کے مینار پہ چڑھ کر کے جیسے ہی بابا سے بلند پکار کر کے یہ کہہ رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کچا کچ بھر جاتی ہے، ایک آواز میں۔ نوجوانوں، موبائلوں میں ٹائم برباد کرنے والوں سنو، واٹس ایپ چلانے والوں سنو، فیس بک چلانے والوں تم بھی سنو۔ آج رات میں تم سوتے ہو، موبائل میں ٹائم لگا کے سوتے ہو، لیکن فجر کے ٹائم تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں۔ ایک آواز میں، بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ عبدالعزیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آئے، نماز پڑھائے فجر کے ٹائم، اور اللہ کے رسول فجر کے ٹائم 60 سے لے کر کے 100 آیتیں تک تلاوت کرتے تھے فجر کے ٹائم۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا کے جیسے ہی فارغ ہوئے، نبی نے جیسے ہی سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا سامنے کوئی بیٹھا ہوا، نبی نے بلایا، کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اسی ایمان کے خاطر، قرآن کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی نے کہا بیٹھو بیٹھو تم، اور سنو عبدالعزیٰ، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام میں عبداللہ ذوالبجادین رکھ رہا ہوں۔ اور سنو، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر یہ کوئی بڑی قربانی تم نے نہیں دی ہے، یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے۔ ارے اسی ایمان کے خاطر، اسی اسلام کے خاطر میرے صحابہ نے اپنی گردنیں تک کٹوا دی۔ رہو میری مسجد میں، قرآن سیکھو۔ نبی کی مسجد میں رہنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ یہ قرآن کی زور زور سے تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ڈانٹا بھی، کہا قرآن کی زور سے تلاوت کرتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے، قرآن آہستے سے پڑھو۔ نبی نے کہا نہیں، چھوڑو ان کو، قرآن ان کو تیزی سے پڑھنے دو، زور آواز میں۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ کہیں سننے والا اگر یہ غلطی کرے، کہیں غلط پڑھے، تو سننے والا اس کو ٹوک دے، اس نیت سے وہ پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ قرآن پڑھنے لگے، اتنے میں
سنیے اسلام پور والو، اتنے میں لڑائی کا موقع آ جاتا ہے، جنگ کا موقع آ جاتا ہے۔ عبدالعزا یا عبداللہ نبی سے جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں جنگ کے میدان میں جاؤں، لڑوں کافروں سے، میں کافروں کو قتل کروں، کافر میرے گردن کے اوپر تلوار چلائے، میں شہید ہو جاؤں، بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ سنیے میرے بھائیوں، نبی اکرم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں عبدالعزا کی خون کو کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں، کسی کافر کی تلوار جیسے عبدالعزا کے گردن، عبداللہ کے گردن پہ نہ چلے، میں حرام کر رہا ہوں کسی کی تلوار نہ چلے۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ الٹی دعا کر رہے ہیں، دعا تو ایسے کرنا چاہیے کہ میں شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، لیکن آپ تو دعا الٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، جنگ کے میدان میں نکل جاؤ، نکل جاؤ جنگ کے میدان میں، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے۔ یہ جنگ کے میدان میں نکل گئے، راستے میں جانے لگے، راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، پیارے بھائیوں، قرآن سننے والوں، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب یہ انتقال کر جاتے ہیں، سنیے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ارے اپنے بھائی کے لیے کفن دفن کا یہی پہ انتظام کرو، یہی پہ بندوبست کرو اپنے بھائی کے لیے۔ قبر کھود کے تیار کر دی جاتی ہے، تیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول خود قبر میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں آہستہ سے اپنے ساتھی کی ڈیڈ باڈی کو آہستہ سے میرے سپرد کرو۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے عبداللہ کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میرے بھائیوں پٹرا اٹرا دینے کے بعد، مٹی دینے کے بعد نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب یہ تیرا بندہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ میری مسجد میں رہنے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ بیمار پڑ گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ انتقال کر گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب اس کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب مٹی دے کر کے میں فارغ ہو گیا اب بھی میں اس بندہ سے خوش ہوں، اے رب العالمین، اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے رے عبداللہ تیرے نصیب کا کیا کہنا، آکاش آج تیری جگہ پہ میں ہوتا، میں مر جاتا، اللہ کے رسول میرے ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھتے اور اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیتے تو میری نصیب کھل جاتی۔ سلام پور والوں کتنے بار انہوں نے قرآن کو سنا تھا، کتنے بار؟ ایک بار قرآن سننے کی یہ حالت ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم کیسے مومن ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایماندار ہیں کہ دسیوں جلسے اٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں بدلتا ہے، ہماری مسجدیں فل نہیں ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں نہیں بھرتی ہیں۔ کیسے ہم مومن ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ابھی مجھ سے پہلے مولانا چندہ کر رہے تھے، کیا نام ہے مولانا کا، بنگلہ بول رہے تھے، چندہ کر رہے تھے، تو جمیل الاسلام آپ کے جیب سے نہیں نکل رہا تھا۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہے جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے اس روزی سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ سنیے جنت کی لالچ رکھنے والوں سنو، انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھوانے والوں سنو، 20 روپیہ 10 روپیہ چندہ دے کر کے جنت کو طلب کرنے والوں سنو،
نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کیسے چندہ دیتے تھے، تھوڑا سا میں سائیڈ لے رہا ہوں، صحابہ کرام کیسے چندہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ کس چیز کا اعلان کیا؟ تھوڑا غور کر کے سنیے گا۔ نبی نے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اللہ اس کو جنت دے گا۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں؟ ضرورت پڑی، اللہ کے رسول اعلان کیے مسجد میں، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے۔ عثمان کون ہے معلوم ہے نا؟ نبی کے داماد، داماد سمجھتے ہیں نا، جوائی بابو، جوائی بابو۔ ان کو دو بیٹی دیے تھے اللہ کے رسول۔ کتنی بیٹی؟ 2 بیٹی دیے تھے، ایک ساتھ نہیں۔ 2 بہن کو ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بیٹی کے مرنے کے بعد حضرت عثمان کی شادی پہلے رقیہ سے ہوئی تھی، رقیہ سے۔ رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی ہوئی حضرت عثمان سے۔ چیچک کی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا، چیچک کی بیماری۔ بتا دوں میں آپ کو،